الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ومرشدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء وعلى البررة الأولياء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل عول من الأهوال مقتحم. برادران اسلام، محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کے مہینہ میں ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے گزارشات عرض کرنا شروع کی. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں سے سب سے مقرب، سب سے برگزیدہ، سب سے محبوب اور سب سے افضل شخصیت اور سب سے افضل انسان ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے بلند مقام اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر
من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کی ذات کے بعد سب سے بلند مقام اور مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ پر بات کرنے کے حوالے سے بے شمار پہلو ہیں۔ ایک رخ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شمائل اور فضائل کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا ہے، مقام اور مرتبہ کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، اور اللہ تعالی نے آپ کو جو خصوصیات عطا فرمائی وہ کیا ہے، اللہ تعالی نے جو آپ کو انعامات، محامد اور محاسن، اوصاف اور کمالات جو عطا فرمائے وہ کیا ہے۔ اور دوسرا رخ ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک اور سیرت طیبہ کا، کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا حالات اور واقعات پیش آئے، آپ نے زندگی کیسے گزاری۔ ایمان والوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے یہ دونوں رخ ہی ایمان کو جلا بخشتے ہیں اور ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کسی بھی انداز میں ذکر اور تذکرہ ہو تو اہل ایمان کے دلوں میں لڈو پھوٹنے لگتے ہیں، اور ایمان کا جو ایک معیار ہے اور گراف ہے وہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری جماعت انبیاء میں، انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ قرآن کریم تیسرے پارے کے بالکل آغاز میں قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ پیغمبروں کی جماعت ہے، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ انبیاء سارے کے سارے برحق، برگزیدہ، اور ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں اور نبیوں پر۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ ان نبیوں میں سب کا مقام اور مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے۔ ان میں کچھ انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہیں جن پر کوئی نئی شریعت، کوئی کتاب، کوئی صحیفہ نہیں اترا، اور کچھ وہ ہیں جن پر کوئی نئی شریعت اور نیا صحیفہ بھی آیا۔ پھر ان میں کچھ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کتابیں عطا فرمائی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن مقدس عطا فرمائی۔ تو انبیاء سارے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبہ میں برابر نہیں ہیں۔ کسی نبی کی توہین اور تحقیر اور کسی نبی کی تنقیص، اس کی شان کو کم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی بھی نبی کی توہین یہ کفر ہے۔
کسی بھی نبی کی توحید، یہ کفر ہے۔ لیکن مقام اور مرتبہ میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بلند ہے، اور یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے، اس میں کسی کی کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ مکاتب فکر کی، نہ مذاہب اور مسالک کی، کسی کی دو رائے نہیں ہے۔ امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، جو بھی خود کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ماننے والا کہتا ہے، اس کا کسی بھی جماعت اور فرقے، مسلک اور مذہب سے تعلق ہو، کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بعد سب سے بلند انسان، آپ جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، آپ نے فرمایا مجھے باقی نبیوں پر فضیلت دی گئی۔ پھر جو نبی بھی آتے تھے، کسی ایک قوم، کسی ایک علاقہ، کسی ایک بستی، کسی ایک ملک کے لیے نبی بن کے آتے تھے۔ قرآن کریم ایسی آیات سے بھرا پڑا ہے، ہر نبی آ کر کہتا تھا یا قومی، اے میری قوم، یا قومی۔ نوح علیہ السلام آ رہے، کہہ رہے یا قومی، اے میری قوم۔ حضرت لوط علیہ السلام تشریف لا رہے، کہہ رہے یا قومی، اے میری قوم۔ ہود علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کہہ رہے یا قوم۔ موسیٰ، شعیب اور بڑے بڑے انبیاء کرام، صالح علیہ السلام، سب کہہ رہے یا قوم۔ آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، قیامت کی صبح تک آنے والے آخری انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ جتنے بھی پیغمبر اور نبی آئے ان کی نبوت ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ چلنے والی نہیں ہے، ورنہ نبوت چھنتی نہیں ہے جس کو دے دی جائے، اس سے پھر نبوت واپس نہیں لی جاتی۔ عہدہ واپس وہ لیتا ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ یہ آگے چل کر کیا کرے گا، اس وقت پھر جب کسی سے نادانی ہو تو عہدہ واپس لے لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جانتے ہیں کہ جس شخص کو میں نبوت دے رہا ہوں یہی نبوت کا اہل ہے، مستحق ہے، اور یہ اس کے جو تقاضے ہیں پورے کر سکے گا، اس شخص اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائے۔ نبوت واپس نہیں لی جاتی، ہمیشہ کے لیے دی جاتی ہے۔ لیکن جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب کسی اور نبی کی نبوت قیامت تک نہیں چل سکتی۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائیں گے۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہے اسلام کا، قرآن نے بیان کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کو اس عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ یہ تو بڑا پتہ ہے لوگوں کو کہ حضرت خضر زندہ ہے، حالانکہ اس کا تعلق تاریخ سے ہے، عقیدہ سے نہیں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کا تعلق عقیدہ سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ تاریخ سے ہے۔ اس میں دو رائے ہو سکتی ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ زندہ نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے زندہ ہے۔ لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا آسمانوں پر، ابھی تک موت نہیں آئی، وفات نہیں آئی، اس کا تعلق عقیدہ سے ہے، تاریخ سے نہیں ہے۔ اس میں دوسری رائے کی گنجائش نہیں ہے، ایک ہی حتمی اور یقینی رائے ہے جو قرآن اور حدیث نے دی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے۔ قیامت کے قریب
ملک شام کے دارالخلافہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے، دائیں اور بائیں فرشتے ہوں گے، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہوگا۔ دمشق کی جامع مسجد میں آئیں گے، جناب حضرت مہدی تشریف فرما ہوں گے، حضرت مہدی کو آگے کریں گے، تشریف لائیں گے، زندہ موجود ہیں، ان پر وفات آئی ہی نہیں ہے، زمین پر تشریف لا کر شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، کیونکہ ہر نبی کی سنت ہے شادی کرنا۔ شادی کرنا کیا ہے؟ ہر نبی کی سنت ہے، کوئی نبی زمین سے بغیر شادی کے نہیں لاتا، ہر نبی شادی کرتا ہے، فطرت کا تقاضا ہے، اور پیغمبر کبھی فطرت سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتا، بال برابر بھی انحراف نہیں کر سکتا۔ بچے ہوں گے، لیکن اس وقت بھی نبوت کس کی چلے گی؟ بولیے، نبی کریم رحمت دو عالم سرور کونین سید الاولین والآخرین تاجدار مدینہ سرور دو جہاں خاتم الانبیاء والمعصومین امام الاولین والآخرین امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب دو جہاں آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم، سب کہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس آپ کی نبوت اور رسالت چلے گی، بس ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول، فرمایا کہ رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی نبی ہے۔ تو سب سے افضل شخصیت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کو اللہ تعالی نے جو اوصاف اور محامد عطا فرمائے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور میں یہاں پر ایک گزارش کرتا جاؤں، ہجرت پر بات کرنا چاہتا تھا، لیکن بات کا آغاز اس انداز سے ہوا ہے کہ کچھ اور باتیں ذہن میں آ گئی۔ انبیاء اور بھی آئے، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء آئے، اور ان میں بڑے بڑے جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے۔ درجنوں انبیاء کرام علیہ السلام کے نام قرآن میں موجود، احادیث میں انبیاء کے تذکرے اور واقعات موجود، علماء نے انبیاء کے حالات پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن کسی نبی کے حالات اس طرح محفوظ نہیں ہیں جس طرح ہونے چاہیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دنیا میں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، لیکن آپ ان سے پوچھیں عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کیا تھے، ان کو معلوم نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ خود جو ان پر اترنے والی کتاب ہے انجیل، اس کی ایک قسم نہیں ہے، اسی انجیل کی کئی قسمیں، ایک انجیل بردباس ہے، یہ فلاں ہے، بائبل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ خود آسمانی کتاب ہی محفوظ نہیں ہے، اس میں تبدیلی کرتے۔ جب ان پر اترنے والی کتاب محفوظ نہیں رہی، حالات محفوظ رہ سکتے؟ قطعاً نہیں رہ سکتے۔ یہود دنیا کی شاطر ترین اور چالاک ترین ذہین اور فتین قوم ہے، من و سلوہ کا اثر ان میں آج تک موجود ہے۔ دنیا کی سب سے شاطر اور چالاک قوم یہود ہے۔ ان سے پوچھیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے حالات کیا تھے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اب تک عیسائیت اس نقطہ پر اڑی ہوئی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، یہی عقیدہ مرزائیوں کا ہے۔ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، ہمارے سارے اعمال کی سزا وہی لے گئے، بھگت گئے، اب ہمیں
کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمارے گناہوں کی سزا عیسیٰ بھگت گئے۔ حالانکہ خود یہی عقیدہ اور نظریہ حقیقت کے خلاف۔ الغرض کسی بھی نبی اور پیغمبر کے حالات محفوظ نہیں ہیں۔ ادھر آئیے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صاحب کتاب، مزمل و مدثر پیغمبر، مکی و مدنی پیغمبر، حجازی پیغمبر، محمد و احمد کہلانے والا پیغمبر، خدا سے رسول اور نبی کے تمغے پانے والا پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے عاشقوں نے، آپ کے جانثاروں نے، آپ کے فدائیان اور شہدائیوں نے آپ کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا۔ آپ کی پیدائش کے پہلے کے حالات کیا تھے؟ محفوظ ہے۔ آپ کی ولادت کے وقت کے کیا حالات تھے؟ محفوظ ہے۔ حضور پیدا ہوئے، ولد مختونا، ختنہ ہوا تھا، ختنہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ بال سنورے ہوئے تھے، مترجلا، کنگھی ہوئی تھی، کنگھی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بال اتارنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ پیدا ہوتے ہی سطر ڈھکا ہوا تھا، دنیا کے کسی شخص کا آپ کے سطر پر نگاہ نہیں پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سب سے قریبی اور محبوبہ زوجہ ہے، فرماتی ہم نے ساری زندگی حضور کا سطر نہیں دیکھا۔ اتنا شرم و حیا والا پیغمبر۔ صحابہ کہتے ہیں حضور بازار میں نکلتے، آپ کی آنکھ میں جو حیا تھا، عرب کی کنواری لڑکی کی آنکھ میں بھی وہ حیا نہیں تھی۔ پیدا ہوتے ہی زمین پر سجدہ ریز ہوئے، اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ، عورت جب بچہ جنتی ہے اس کو خون آتا ہے جس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے، والدہ کو نفاس کا خون نہیں آیا۔ ایک ایک ادا، ایک ایک لمحہ اللہ نے محفوظ کروایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کیسی تھیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں نہ بالکل سپاٹ اور سیدھی تھیں اور نہ بہت زیادہ گھنگریالی تھی، درمیانی تھی، تھوڑی سی گھنگریالی۔ آپ کی پیشانی کیسی تھی؟ صحابہ کہتے ہیں آپ کی پیشانی کشادہ تھی، کشادہ۔ آپ کی بھویں کیسی تھیں؟ باریک بھویں تھیں۔ آنکھیں کیسی تھیں؟ سرمئی آنکھیں تھیں، سرما نہ ڈالا ہوتا تو بھی لگتا تھا سرما ڈالا ہوا۔ رخسار اقدس کیسے تھے؟ نرم و نازک رخسار۔ ہونٹ کیسے تھے؟ ناک مبارک لمبی تھی، باریک تھی، خوبصورت تھی، نہ اتنی لمبی کہ بدصورت لگے، نہ اتنی چھوٹی کہ بدصورت لگے، بلکہ درمیانی جو خوبصورت لگے۔ سینہ کیسا تھا؟ سینے پر بال تھے تو کتنے تھے؟ داڑھی مبارک کیسی تھی؟ سر میں اور داڑھی میں کتنے سفید بال تھے؟ صحابہ نے وہ بھی گن رکھے کہ آپ کی داڑھی میں اور سر میں کتنے سفید بال ہیں۔ میرے نبی چلتے کیسے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں چلتے تو یوں لگتا تھا جیسے سیڑھی سے نیچے اتر رہے، بلندی سے نیچے اتر رہے ہو، قدم اٹھا اٹھا کر رکھتے تھے، زمین پر پاؤں نہیں گھسٹنے دیتے۔ میرے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی سے بات کرتے تھے تو کیسے بات کرتے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں جب کوئی بات کرتا پورا رخ اس کی طرف پھیر لیتے تھے، کسی کی طرف متوجہ ہوتے پوری توجہ اس کو دیتے، یہ نہیں کہ متکبروں کی طرح کنکھیوں سے دیکھیں،
ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھیں آپ ایسے نہیں. مسافہ کیسے کرتے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں جب کسی سے سلام لیتے اس وقت تک ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے جب تک وہ خود پیچھے نہ کرتے. حضور کی ادائیں صحابہ نے محفوظ کی، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہے. قربان جائیے، ایک صحابی سفر میں جا رہا ہے، ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنے خادم کو کہتا ہے چلو اب چلتے ہیں، چلو اب چلتے ہیں. ساتھ جو رفیق سفر ہے، خادم ہے، یہ جو بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، آپ وہاں تشریف فرما ہوئے، وہاں بیٹھے، نہ آپ نے آرام کیا، نہ آپ نے تقاضا کیا، نہ کوئی پانی، نہ کوئی کھانا، نہ پینا، بس یوں ہی یہاں پر بیٹھ کے چل دیے. صحابی کہنے لگے ایک مرتبہ یہاں میں اپنے محبوب کے ساتھ گزرا تھا، اس وقت یہاں ایک درخت تھا اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں کچھ دیر رکے تھے. میں نے کہا کہ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں بھی یہاں رکوں. صحابی چلے، چلتے ہوئے تھوڑے سے جھکے، جھک کر پھر آگے چلے. رفیق سفر نے پوچھا یہ کیا ہے، آپ یہاں پر جھکے کیوں، پھر آگے کیوں چلے؟ کہنے لگے کہ یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، یہاں درخت تھا جس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی، آپ جب یہاں سے گزرے تو آپ کو یہاں سے جھکنا پڑا تھا، میں آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں بھی یہاں سے جھکا. ایک ایک ادا کو آپ کی محفوظ کیا. آپ کے صحابہ کہتے ہیں جناب حسن کا اوپر والا حصہ حضور رسول اللہ کے مشابہ تھا، جناب حسین کا ناف سے نیچے والا دھڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا. آپ کو پسینہ آتا ہے، صحابہ کرام شیشیاں بھر لیتے ہیں، ان کو دنیا کے سب سے بہترین عطر سے بھی زیادہ پسند کیا جاتا ہے. آپ اپنا لعاب دہن زمین پر گرانا چاہتے ہیں، میں اور آپ سوکھتے ہیں، لوگ دن کھاتے ہیں. کوئی بڑے سے بڑا پیر کیوں نہ ہو، عالم اور مفتی کیوں نہ ہو، محدث اور مفسر کیوں نہ ہو، اس کے متبعین، اس کے شاگرد، اس کے مریدین، اس کے ماننے والے اس کی تھوک سے جن کھاتے ہیں. پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہاتھ آگے کر لیتے تھے، حضور کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھوں میں لے کر بدن کے اوپر مل لیا کرتے. دنیا کے انسان، بڑے سے بڑا انسان کا سب سے قریبی رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے، لیکن قضاء حاجت، رفع حاجت، جس کو ہم پاخانہ کہتے ہیں، اس سے ہر شخص نفرت کرتا ہے، گھن کھاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں جہاں حضور قضاء حاجت فرماتے تھے وہاں سے خوشبوئیں اٹھتی تھی، وہاں سے خوشبوئیں اٹھتی تھیں، زمین اس کو ہضم کر لیتی تھی، اس کا نام و نشان زمین پر برقرار نہیں رہتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو میرے آقا سوتے کیسے تھے، صحابہ بیان کرتے ہیں آپ سوتے تھے دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کے قبلہ کی طرف رخ کر کے سوتے تھے. آپ گھر میں داخل ہو رہے، کون سا پاؤں پہلے رکھ رہے ہیں، آپ کے قدم قدم پر آپ کے ماننے والوں کی نگاہ. لوگوں نے بڑے بڑے عاشق دیکھے، دیوانے دیکھے، عشق و محبت کی بڑی بڑی داستانیں آپ نے سنی اور دیکھی ہیں. یہ لیلا مجنوں، یہ سسی پنو، یہ ہیر رانجھا، یہ فرہاد اور شیریں اور یہ اور وہ، بڑی بڑی قصے اور کہانیاں آپ نے سنی ہیں. خدا کی قسم جیسے عاشق صحابہ تھے، ایسا عاشق زمین و آسمان میں
نہ دیکھا ہے نہ قیامت کی صبح تک دیکھیں۔ محبوب سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ حضور اکرم خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، کون سا ہاتھ اٹھاتے ہیں کون سا نہیں اٹھاتے صحابہ بتا رہے ہیں، کون سی انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں کون سی انگلی سے اشارہ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے بیٹھنے کا کیا انداز ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں کیا انداز ہے، لباس پہنے ہے اس کا رنگ کیا ہے، پگڑی پہنی ہے اس کا رنگ کیا ہے، لباس کا انداز کیا ہے، تہبند کہاں ہے، بازو کہاں ہے، آستینیں کھلی ہیں یا تنگ ہیں، یہ پیغمبر اقدس کے صحابہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو امت کے لیے محفوظ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کہتے ہیں یہ شخصیت میں نے تمہارے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجی ہے، کل تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ رسول اللہ کی تجارت کیسی ہے، اخلاق کیسے ہیں، آپ بولتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں، آپ بولتے ہیں تو آپ کے چہرے پر سلوٹیں پڑتی ہیں یا نہیں پڑتی، آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے یا نہیں بدلتا، یہ صحابہ بیان کرتے ہیں۔ جس انداز سے آپ کے ماننے والوں نے آپ کو دیکھا ہے کسی عاشق نے کسی کو نہیں دیکھا، کسی عاشق نے اپنے محبوب کو اس انداز سے نہیں دیکھا جس انداز سے صحابہ نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے۔ اور وہاں تو بات ہی ختم تھی، صحابی وضو کر رہے ہیں، وضو کر کے کہتے ہیں ہاں قضا کان وضو رسول اللہ، ہمارے محبوب کا وضو یوں تھا۔ آخری بات اور آخری حدیث اور روایت گزارش کر کے آج کی بات یہاں پر ختم ہوگی۔ شاہی دربار میں صحابی کھانا کھا رہے ہیں، کہاں کھانا کھا رہے ہیں؟ شاہی دربار میں۔ دو ساتھی شاہی دربار میں سفیر بن کر گئے ہوئے ہیں، حاکم مدینہ کے، ریاست مدینہ کے سفیر بن کے گئے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کر گئے ہوئے۔ ایک صحابی سے کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر جاتا ہے، کھانا کھاتے ہوئے گر جاتا ہے، دسترخوان صاف تھا، اس صحابی سے گرا، وہ اٹھانے لگا، ساتھ والے نے تھوڑی کوہنی ماری، کیا کر رہے ہو؟ شاہی دربار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قاصد اور نمائندے ہیں، اسلامی سلطنت کے ہم سفیر ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس صحابی نے ایک لفظ میں سارے قصے اور کہانیاں ختم کر دی، فرمایا آترک سنت حبیبنا لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان پاگلوں کے لیے اپنے محبوب کی ادا چھوڑ دوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یوں ہی نہیں کوئی عثمان بن جایا کرتا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ایسے انسان بنتے ہیں، حنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ حضرت عثمان غنی سفیر بن کر گئے ہوئے مکہ المکرمہ میں، حالات کا جائزہ لو، حالات سازگار ہیں تو ہم جائیں عمرہ کر کے آئیں۔ ازار اور تہبند ٹخنوں سے اوپر تھا، جو آج ہمارا تو ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہی نہیں، ہم اپنی شان یہی سمجھتے ہیں کہ ہر وقت ٹخنوں سے نیچے رہے۔ سرداران مکہ نے کہا ہماری ریت اور ہمارا شیوا یہ ہے کہ ہم شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، تم بھی نیچے رکھو۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے نہیں پتا تمہاری تہذیب اور کلچر کیا ہے، ہاکذا ازار صاحبنا، میرے یار کا تہبند یہی ہوتا ہے، میرے محبوب کا تہبند یہیں پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میرے اور آپ کے لیے محفوظ ہے،
ہمیں ان پر چلنے کی ضرورت ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔